وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ دیکھیے، جب سے محمد حنیف کا یہ کردار سامنے آیا ہے، ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی کیسٹیں زیادہ سننے کا موقع ملا ہے، اور ان کی وہ جو شخصیت ہے اس کے اوپر بھی غور و فکر کرنے کا کہ کس قدر یہ سمجھدار آدمی تھے۔ یقین کیجیے، ایک تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ دیکھو، امتحان پختگی کا ہے۔ یہ بڑی پتے کی بات ڈاکٹر صاحب نے بتائی۔ یہ صرف نہیں کہ تم نے عقیدہ کیا اختیار کیا ہے، اصل جو امتحان ہے نا، وہ ایک عقیدہ اختیار کرنے کے بعد اس میں تم کتنے پختہ ہو، اس کا امتحان ہے۔ آزمائش جب آئے گی تو پتہ چلے گا یا تو تم پختہ ہو یا پھر جھوٹے ہو، کچے ہو۔ جب کچے ہو تو پھر اس کے بعد ظاہری بات ہے شیطان تمہارے پر وار کرے گا۔ پختگی کا امتحان ہے۔ اور پھر یہ جو کل کلپ میں نے ڈالا ہے ڈاکٹر صاحب کو، اس کے اندر ڈاکٹر صاحب بڑا زور دے رہے ہیں کہ دیکھو، یہ نہیں ہے کہ تم نے بڑی توحید پھیلائی ہے، بڑا سب کچھ کیا ہے، آخری لمحے تک یہ آزمائش ہے، شیطان تمہارے اوپر وار کرے گا، اور اگر آخری حصے میں بھی زندگی کے آ کے تم نے ایمان کے معاملے میں کمزوری دکھائی تو اس کے بعد تمہاری خیر نہیں ہے۔ پھر ڈاکٹر صاحب نے وہ مثال دی جو قرآن کی مثال ہے کہ تمہارا حال اس بڑھیا کی طرح نہ ہو جس نے چرخہ کاتا اور آخر میں آ کے بالکل اینڈ پر آ کے اتنی محنت سے کاتا اور آخر میں آ کے بالکل غصے میں آ کے اس نے وہ سارا پھر روئی بنا دی، اس کا جو نا توڑ پھوڑ دیا۔ تو غصے میں آ گئے تھے اصل میں، محمد حنیف غصے میں آ گئے تھے جب ان کے اس نفس کے اوپر چوٹ پڑی نا۔ میں آگے آ گئی کہ میں نظریاتی طور پر کمزور ہوں، یہ میری طرف کیوں؟ بھائی کمزوری دکھائی ہے نا آپ نے، پہلے کمزوری دکھائی، اس میں پھر توبہ بھی ہوئی، اس کے بعد آپ مضبوطی دکھاتے، اس کے بعد انہوں نے اس چیز کو انا کا مسئلہ بنا لیا، اور پھر حالات ایسے پیدا ہو گئے ان کے آپس میں ضد بازی نے، بغیم بینہم کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یہ یعقوب علی کی ضد اور محمد حنیف کی آپس میں ضد بازی جو ہوئی ہے نا، اس کی وجہ سے ان کا اپنا بھی نقصان ہوا ہے اور جماعت کا بہت بڑا نقصان ہوا ہے۔ یہ جو موٹے موٹے تین چار تھے نا بیچ میں، منور سلطان ہو گئے، سعید احمد ہو گئے، انیس الدین ہو گئے، فیاض محمود باجوہ، انہوں نے اپنی علمیت کی وجہ سے ان کو آپس میں انا کا مسئلہ بنا کے سارے لڑے ہیں آپس میں، کھیت کا انہوں نے اجاڑ دیا انہوں نے جماعت کو۔ بڑی اب دیکھیے فرقہ پرستوں کو، مسلک پرستوں کو موقع مل گیا تالیاں بجانے کا، اور گویا ان کو جواز مل گیا، کیونکہ ہم ان کو کہتے تھے کہ تم نے کیوں فرقے بنائے، تو وہ اب آگے سے کہتے ہیں اب پتہ چلا کیوں فرقے بنائے، تمہارے کتنے ہیں۔ یہ سب اس کے ذمہ دار ہیں، سب اس کے ذمہ دار ہیں۔ ان کے اپنے کرتوتوں کے علاوہ یہ جو کام انہوں نے کیا ہے، فرقے بنائے انہوں نے، بٹ گئے آپس میں انا کا مسئلہ بنا کے، یہ بہت بڑا ظلم کیا ہے انہوں نے۔ یہ خاص کر سرفراز نے اعلان کر دیا تھا کہ ہم محمد حنیف کے ساتھ نہیں رہ سکتے ہیں، جب اس کے اوپر تھوڑی گرفت کی گئی نا اس کے معاملات کے اوپر، تو وہ پھر بگڑ بیٹھا، اور اس کی 1.25 گھنٹے کی کیسٹ ہے جو اس نے کتنی خیانت کی ہے جماعت کے ساتھ، مرکزی شورا کا رکن ہو کے ہر جمعے ہر ہفتے بعد دوسرا پنجاب کا جو امیر تھا حکیم رمضان، اس کو فون پر باتیں کر رہا اور کہہ کے لگا رہے ہیں، اندازہ لگا، یہ دونوں بہت بڑی غداری کی ہے انہوں نے، یہ جماعت کے ساتھ غداری ہوتی ہے۔ حکیم رمضان نے غداری کی، اسی وجہ سے اسی شرک کے اوپر مرا ہے۔ سجدہ تعظیمی کہتا تھا بس حنیف صاحب کو منواؤ، میں تو مانا ہی مانا تھا، کتنی بڑی اس کو منواؤ، تو اپنی خیر منا۔ تو یہ اس طریقے سے یہ باتیں سامنے آئی ہیں۔ پھر ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت زور دیا اس بات کے اوپر کہ دیکھو، اگر موقف تمہارا درست ہے، عقیدہ درست ہے، لیکن طریقہ تمہارا صحیح نہیں ہے، پھر بھی تمہیں کامیابی نہیں ملے گی۔ اس پر زور دیا ڈاکٹر صاحب نے۔ طریقہ چلے گا صحابہ کرام والا، نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام والا طریقہ اختیار کرو گے تب تمہیں کامیابی ملے گی۔ 2015-16 کا مرکزی پروگرام ناظمین کا، اس میں محمد حنیف کے اختتامی کلمات میں یہ الفاظ ہیں کہ تبلیغی جماعت والوں کی طرح، بس جیسا اس نے الفاظ بولا میں حیران رہ گیا، کہ حالانکہ اس وقت یہ دوسرے معاملات نہیں اٹھے تھے، اسی وقت مجھے کھچ پڑی، میں کہا یہ اس نے کیا کہہ دیا، تبلیغی جماعت والوں کی طرح کیوں کہا اس نے یہ لفظ بولا ہے۔ تو دیکھو طریقہ جب غلط ہوا تو معاملہ گڑبڑ ہو گیا۔ اور اس سے بڑی بات یہ عبداللہ عمر درانی اور یہ مرکزی شورا نے کہی ہے، انہوں نے دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہمیں محمد حنیف کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ لو جی، انہوں نے بھی صحابہ کا طریقہ چھوڑ دیا، نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کا طریقہ چھوڑ کے جب تم نے محمد حنیف کا طریقہ اختیار کیا ہے تو پھر ظاہر بات تمہیں کبھی کامیابی، ابھی تو خیر عقیدے میں خرابی ہے، یہ عقیدہ تم ٹھیک بھی کر لو اور محمد حنیف کا طریقہ اختیار کرو، کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہو۔
اور ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ بہت زیادہ زور دیتے تھے کہ صحابہ اکرام کے طریقے کے مطابق چلو تب تمہاری کامیابی ہے. تو یہ ساری چیزیں ان کے اندر آ گئی ہیں. تو اب ظاہری بات ہے، ایک اور بات جس پر ڈاکٹر صاحب زور دیتے تھے، دیکھیے میں ساری باتیں وہ لا رہا ہوں تاکہ ہمارے بھائی ان پر غور کریں. یہ نچوڑ ہے یقین کو ڈاکٹر صاحب کی تقاریر کا. ڈاکٹر صاحب نے دو چیزیں بیان کی ہیں ایمان عقیدے کے اوپر قائم رہنے کے لیے، یعنی اس کے بغیر تم قائم نہیں رہ سکتے ہو. ایک یہ عقیدے کی پختگی، پھر وہی بات آ گئی کہ اپنے عقیدے میں جم جانا، یہ ایک تو لازمی چیز ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ، سبحان اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر، یعنی ہر وقت زبان تر رہے اللہ کے ساتھ. جب تم اس طرح چمٹ جاؤ گے ایمان کے ساتھ تو مالک قدردان ہے، پھر وہ تمہاری لگزیوں کو کمزور کرے گا. کہیں تم اگر عقیدے کی خرابی میں بھی مبتلا ہو گئے یا اس طرح کا معاملہ ہو گیا، کوئی ایسی چیز میں پھنس گئی، شیطان نے پھنسا دیا، مالک تمہیں نکالے گا. اور یہ آیت کا مطلب ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ اللہ تعالیٰ ولی ہے، دوست ہے، نگہبان ہے، ساتھی ہے، محافظ ہے اپنے بندوں کی عزت کا بھی. اور ان کو اگر کہیں کسی موقع پر پھنس جائیں تو پھر مالک ان کو نکالتا ہے. اور اسی لیے مومنوں کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ مالک نے ہمیں یہ راہ دکھائی ہے، مالک نے ہمیں یہ راستہ دکھایا، ورنہ ہم اس طرف آنے والے نہیں تھے. اللہ تعالیٰ ان کو نکالتا ہے. اور جب انسان کے اندر شرک آتا ہے نا، پھر ہر چیز اس کی الٹی ہو، اس کی کھوپڑی الٹی ہو جاتی ہے. اس کا عقیدہ جب الٹا ہو جاتا ہے تو یہ روشنی سے خود نکل کر اندھیروں میں گئے. دیکھیے بالکل دن دہاڑے ان کے اوپر شیطان نے وار کیا، ان کو ہوش نہیں آ رہی ہے کہ دیکھو عقیدہ کس نے بدلی کیا ہے. پہلے تو تم روشنی میں تھے، تو جب تم نے اپنا عقیدہ بدلی کیا تو اندھیرے میں تو تم چلے گئے ہو. الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، انہوں نے مضمون لکھا، اس نے منور سلطان اور محمد حنیف نے مل کر. اور اس میں یہ مجھے کہہ رہے ہیں ارشد کرم لائی کو کہ یہ کیا نام ہے، یہ روشنی سے اندھیروں میں چلا گیا ہے. دیکھیے الٹی بات انہوں نے کہہ دی، حالانکہ میں تو اسی عقیدے کے اوپر ہوں، میں تو ایک لمحے کے لیے پیچھے نہیں ہٹا ہوں، نہ ہی میں نے ہٹنا ہے انشاءاللہ. اور بلکہ میں تم کو کہہ رہا ہوں کہ اسی پر رہو. تو خود ہٹ گئے ہیں اور الٹا مجھے کہہ رہے ہیں جناب کہ یہ روشنی سے اندھیروں میں چلا گیا. یعنی اللہ کو سجدہ مان رہا تھا میں، اور میں اسی پر قائم ہوں. اللہ ہی کو سجدہ ہے، کسی اور کو نہیں. یوسف علیہ السلام کو سجدہ نہیں ہوا ہے، جب ابراہیم علیہ السلام کو سجدہ نہیں ہوا ہے، اسحاق علیہ السلام کو سجدہ نہیں ہوا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ نہیں ہوا ہے، تو یوسف علیہ السلام کو سجدہ. شریعت جو ہوتی ہے، یہ شریعت کے اندر اختلاف ہوتا ہے، دین کے اندر اختلاف نہیں ہوتی، ایمان اور عقیدے کے اندر اختلاف نہیں ہوتا ہے. رکوع اللہ ہی کو رہے گا پورے انبیاء کا، سجدہ اللہ کو، گردن اللہ کے سامنے جھکی ہے، پکار اللہ کی لگی ہے، نظر و نیاز اللہ کی ہے، واسطہ وسیلہ اللہ کے ناموں کا. یہ نہیں بدلی ہو سکتا، یہ نہیں بدلی ہو سکتا. دیکھیے اگر کوئی بندہ خود اپنا عقیدہ رکھے کہ اللہ کو براہ راست پکارنا چاہیے، لیکن یہ جھوٹی روایت کے اوپر اس کا یہ عقیدہ بن جائے کہ آدم علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کا واسطہ دیا تھا، حالانکہ خود نہیں دے رہا واسطہ وسیلہ، صرف اس واقعے کو جو جھوٹا واقعہ گڑھا ہے تبلیغی جماعت والوں نے، دوسرے لوگوں نے، اس کو صرف سچا مان لے. تو بتاؤ کیا یہ مومن ہو سکتا ہے؟ آپ سب کہیں گے نہیں مومن ہو سکتا ہے. اس نے شرک کا الزام لگایا آدم علیہ السلام کے اوپر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی ہے کہ آدم علیہ السلام کی توبہ اس طرح واسطے وسیلے سے قبول ہوئی تھی. دو نبیوں کے اوپر الزام ہے. تو اسی طریقے سے اگر کوئی خود سجدے کا قائل نہیں ہے، کیونکہ یہ زیادہ سے زیادہ یہی دلیل دیتے ہیں کہ کون سا محمد حنیف نے ہمیں کہا ہے کہ کسی اور کو سجدہ کرو، یا ہم کوئی درباروں کو سجدہ کرتے ہیں، کوئی نبیوں کو سجدہ مانتے ہیں. وہ بھائی تم نہیں کرتے ہو، لیکن جو وہ ایک سجدہ مانتے ہو نا کہ یعقوب علیہ السلام کے پورے خاندان نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا، یہ آپ نے الزام لگایا ہے دو پیغمبروں کے اوپر، اور قرآن کا انکار کیا ہے، اور پھر اللہ پر الزام لگایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا، اللہ نے حکم دیا تھا. بالکل جھوٹی بات ہے، کوئی حکم نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے، اور کوئی اللہ کی مشیت نہیں تھی اس طریقے سے جس طرح یہ بیان کرتے ہیں. اللہ کی مشیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بچے کو کنعان سے اٹھایا اور اتنی غربت کے اندر، اور مصر جیسی بڑی تہذیب کا وہاں جا کے حکمران بنا دیا. یہ اللہ کی مشیت تھی. اور پھر وہاں توحید کا دورہ ہوا، پھر پورے خاندان بنی اسرائیل کو وہاں لے جایا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے غیر محسوس طریقوں سے اپنا منصوبہ پایا تکمیل تک پہنچا دیا، اور اس کے اوپر پورا خاندان حیران ہو کے شکر گزاری کے طور پر رحمتوں اور برکتوں کی وجہ سے اللہ کے سامنے بے اختیار سجدے میں گر پڑا. بے اختیار جو سجدے میں ہوتا ہے یہ تو ہوتا ہی اللہ کے لیے. ہر انداز کے اوپر ان کو ہدایت مل سکتی ہے، لیکن نہیں، ادھر ان کا دھیان جا ہی نہیں رہا ہے، بے اختیار گر پڑے. محمد حنیف نے لکھا کہ بے اختیار یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر پڑے. یہ بہت بڑا انہوں نے ظلم کیا ہے، شرک کیا ہے انہوں نے، کہ دماغ کے اندر شرک تھا.
یہ باہر آ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے برے انجام سے اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے۔